بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھول کے دیکھ چشم دل آتا ہے لطف کیا نماز میں، ہر طرف آتا ہے نظر نور خدا نماز میں۔ میرے دوستو، میرے برخوردارو، اٹھو اٹھ کر نماز ادا کر لو، اللہ کے آگے گردنیں جھکا لو۔ تاک راتوں میں سے ایک تاک رات یہ بھی گزر رہی ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے۔ نماز ادا کرنے کے بعد اللہ کے ناموں کا ورد، نوافل کی کثرت، سنتوں کی پابندی یا مقتدی رو، اللہ کے ناموں کا ورد جو کرے گا انشاءاللہ تعالی نیک بن جائے گا، اور اللہ کے ناموں کے ورد سے دل میں چین اور سکون ملے گا۔ اگر چین اور سکون والی زندگی گزارنی ہے تو پھر نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے ناموں کا ورد، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کی کثرت۔ قبر میں کیا سوال ہونے ہیں؟ من ربوں کا، من دینوں کا۔ تو جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ اقدس سامنے آئے گا تو فرشتہ کہے گا یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کے متعلق کیا کہا کرتا تھا۔ تو اس لیے سوچ اپنی بدل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جو بھی الفاظ تم نکالے گا اللہ قبول کرے گا، اور اگر کمی والی کوشش کرے گا تو پھر کیا جواب دے گا قبر میں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ان کے متعلق کیا سوچا کرتا تھا اور کیا باتیں کیا کرتا تھا۔ والدین کے متعلق بھی اگر یہ ذہن میں آ جائے گمان، اور باتوں میں یہ کرے کہ یہ انہوں نے ہمیں کیا دینا ہے، یہ تو خود دوسروں کی نوکری کرتے ہیں، یہ بدبختی کی انتہا ہے۔ بدبختی کی انتہا ہے کہ والدین کے متعلق ایسے الفاظ کہے جائیں، یہ جائے کہ کسی اور کی شان میں ایسے الفاظ کہیں۔ اس لیے باز آ جاؤ ان باتوں سے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، پھر اللہ معاف کر دے گا۔ پچھلے گناہ جو ہوتے ہیں اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن دہراتے رہنا یہ بدبختی کی انتہا ہے۔ یہ قبر میں جا کے پتہ لگے گا، حشر میں جا کے پتہ لگے گا، جب پکار کر اللہ کو تھک جاؤ گی تو پھر آخر میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جانا پڑے گا، پھر پتہ چلے گا کہ ان کی شان کیا ہے۔ لہذا شان میں کمی والے الفاظ کو دل سے نکال دو، درود و سلام کی کثرت کیا کرو۔ تو اٹھ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔